بني الإسلام على خمس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. ذالک کیا مطلب ہے ذالک؟ ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، یا ذالک کا مطلب ہوتا ہے یہ. اصل میں ذالک جو ہے یہ ڈیٹ کے معنی میں آتا ہے، یعنی اسم اشارہ ہے، ایسے کہتے ہیں اسم اشارہ. اسم اشارہ جیسے دس اور ڈیٹ ہے انگلش میں، یہ بھی اسم اشارہ ہے اور یہ دور کے لیے ہے. قریب کی چیزوں کے لیے ہاذا یا ہاذہ یوز ہوتا ہے، اور دور کی چیزوں کے لیے ذالکا یا تلکا یوز ہوتا ہے. تو ذالکا کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ، یعنی ذالک الکتاب وہ کتاب. لیکن اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے یہ کہ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے، قرآن پاک جو آپ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کتاب، تو یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب. تو جو آپ کے ہاتھ میں یہ قرآن پاک جس میں سورۃ البقرہ کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک. تو ذالک اسم اشارہ ہے. تو یہ کلمے کی کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ اسم اشارہ. ہاں یہ اسم ہے. تو اسم کی ایک سب ٹائپ ہے جسے اسم اشارہ کہا جائے. اسم بھی ایک سب ٹائپ ہے، اس دن ہم نے پڑھی تھی ضمیر. اسم کی سب ٹائپ کیا ہے؟ ضمیر. تو یہ دوسری اسم کی سب ٹائپ ہے جسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے. ہاں جی. الکتاب، الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ قرآن. قرآن. الکتاب، الکتاب جو ہے یہ اسم کلمے کی کون سی قسم ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ اسم. یہ اسم ہے. اسم. تو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے؟ کیا پروف ہے؟ الف لام. کیونکہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے تو الف لام اس چیز کا پروف ہے کہ یہ اسم ہے. تو الکتاب سے مراد کتاب ہے، اور چونکہ الف لام آ گیا تو کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں. الکتاب یعنی القرآن العظیم. تو یہ کتاب اور الکتاب میں یہ فرق ہے کہ کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اور الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص کتاب قرآن پاک کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. لا ریبا، لا کا مطلب کیا ہے؟ لا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. نہیں. لا کا مطلب ہے نہیں. یہ کلمے کی کون سی قسم ہے؟ لا کلمے کی کون سی؟ دوسری. اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟ حرف ہے. حرف. حرف. تو لا حرف ہے جو نفی کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ریب، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک. ریب کا مطلب کیا ہے؟ شک، ڈاؤٹ. لا ریبا، نو ڈاؤٹ. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو ریب یہاں پر، ریب جو ہے اس کے ساتھ الف لام نہیں آ رہا. الف لام، ریب کے ساتھ کیا ہے؟ الف لام نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اس کو عام رکھا گیا ہے. لا ریبا، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ اس کتاب کے اندر نہیں ہے. عموماً عام یعنی بغیر الف لام کے اس کو ذکر کیا گیا ہے. لا ریبا فیہ. اب فیہ کتنے کلمات ہیں؟ سب سے پہلا کوشچن، کتنے کلمات ہیں؟ دو کلمات ہیں. ہاں جی ذوالرحمہ، کون کون سے کلمے ہیں یہ؟ فی اور ہی. فی اور ہی. تو پہلا کلمہ ہے فی اور دوسرا کلمہ ہے ہی. ہا جو ہے تو یعنی کہ فی ہی، اس میں یا اس کتاب میں. تو جو یہ دو کلمات ہیں، پہلا کلمہ کس ٹائپ کا ہے اور دوسرا کلمہ کس ٹائپ کا ہے؟ فی اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے؟
حرف ہے. فی حرف ہے. فی ہم نے پہلے پڑھا تھا. فی جو ہے حرف ہے. حرف کی ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں حرف جر. جر. فی حرف جر ہے اور اس کے بعد جو ہا ہے, ہا یہ کیا چیز ہے؟ وہ حرف اسم ہے. ٹھیک ہے, ہاں اسم ہے. اسما کہہ رہی ہاں اسم ہے. ربیہ بتائے. ہاں حرف ہے. حرف. ہاں حرف ہے. ہاں جی الرحمہ, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہاں جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے, فعل ہے کہ حرف ہے؟ حرف ہے. تو یہ آنسر پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا. ہاں جو ہے یہ ضمیر ہے, تو ضمیر حرف نہیں ہوتی. ہاں جو ہے ضمیر ہے, تو ضمیر کیا ہوگی؟ ہاں ضمیر ہے, ضمیر کیا ہوگی؟ اسم. تو یہ اسم ہے. فی ہی پہلا حرف ہے, حرف کے بعد, اور یہ بھی ایک دوسرا جو ہے نا وہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ فی حرف جر ہے. جب بھی حرف جر آئے گا, حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا. حرف جر کے بعد کیا آئے گا؟ اسم. حرف جر کے بعد اسم آئے گا. فا حرف جر ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسم ہے. ہدن کا مطلب کیا ہے؟ ہدی. ہدن کا مطلب ہوتا ہے ہدایت ہے. ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے, قرآن پاک وہ کتاب ہے, لا ریب فیہ, جس میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ شک سے پاک ہے. اس میں جو بھی کلام ہے, جو بھی اس میں معلومات ہے, وہ کسی قسم کے شک یا ڈاؤٹ سے پاک ہیں. ہدن للمتقین. ہدن جو ہے, ہدن کا مطلب کیا ہے؟ گائیڈنس. ہدن کا مطلب ہے یہ اس میں گائیڈنس ہے, رہنمائی ہے, ہدایت ہے. ہدن, یہ ہدن ہے, یہ اسم ہے. ہدن کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہاں پہ ہدن کے اینڈ پہ آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ہدن کے اوپر؟ فتحتین. فتحتین. ممتاز. ہدن کے اینڈ پہ فتحتین ہے. تو فتحتین جو ہے یا کسرتین یا ضمتین, یعنی دو فتحہ یا دو کسرہ یا دو ضمہ, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتحتین. نو. فتحتین, کسرتین یا ضمتین کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو تنوین کہتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوا قرآن پاک میں, فتحتین, کسرتین یا ضمتین, اس کو تنوین کہا جاتا ہے. دو زبر, دو زیر, دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین. تنوین جو ہے فتحتین, کسرتین یا ضمتین کو کہتے ہیں. تو یہ پہلا سائن ہم نے اسم کا یہ پڑھا تھا, الف لام. جہاں الف لام آئے گا وہ کیا ہوگا؟ اسم. اور جہاں تنوین آئے گی وہ بھی اسم کا سمبل ہے, وہ بھی اسم ہے. جہاں تنوین آئے گی وہ بھی کیا ہے؟ اسم. للمتقین. کتنے کلمے ہیں للمتقین؟ دو. تین. تین اور دو. جو کہہ رہے ہیں تین, وہ کون کون سے تین ہے؟ کاؤنٹ کریں. للمتقین. للمتقین, یہ تین ہے. جو دو کہہ رہے ہیں وہ کیسے ہیں؟ علم اور تقین. لام لل اور متقین. دو کلمے ہیں, ایک لام ہے اور المتقین. لام اور المتقین دو کلمے ہیں. لام جو ہے وہ حرف ہے, اور المتقین کیا ہے وہ تو سب کو پتا ہوگا آپ کو, اسم ہے, کیونکہ الف لام نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ. تو للمتقین, متقین کے لیے. ہدن ہدایت ہے, للمتقین متقین کے لیے, یعنی جو متقین ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے. اب آگے ہم ڈیٹیل میں متقین کون ہیں, کن کو ہدایت ملتی ہے قرآن پاک سے. لیکن یہاں پہ اس کلمے کو دیکھتے ہیں. کلمے میں سب سے پہلے لام ہے, لام ایک حرف ہے, اور المتقین کیا ہے, کون سا کلمہ ہے؟ اسم. تو یہ اسم ہے کیونکہ الف لام آ رہا ہے. علامات الاسم ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے اسم علامات الاسم میں سے کون سی ہے؟ ذوالرحمہ بتایا. ذوالرحمہ نہیں بول رہی آج. اسم کی پہلی علامت الف لام.
अलिफ लाम अलिफ लाम, मुमताज, अहसन। पहली लामत अलिफ लाम, और दूसरी लामत जो अभी मैंने बताई है रमला, अस्मा, हरूफे जा हुरूफुल हिजा तो अलामत नहीं है इसम की। हरूफे जर नो। मरियम, इसम अब्दुल रहमान ताहिर, इसम ज़मीर, नो। अभी बताया बेटा आपको, अभी दूसरी अलामत तनवीन, फतहतैन, कसरतैन, ज़म्मतैन, अभी दो मिनट। तनवीन जो है इसम की दूसरी अलामत है। पहली अलामत हमने पढ़ी अलिफ लाम, जहां अलिफ लाम आएगा वो इसम होगा, जहां अलिफ लाम आएगा वो क्या होगा, इसम। और दूसरी अलामत है अत-तनवीन, जहां तनवीन आ जाएगी, फतहतैन, ज़म्मतैन या कसरतैन, वो क्या होगा, वो भी इसम होगा। इसम। अभी आज तक हमने दो अलामतें इसम की पढ़ ली हैं, फतहतैन, ज़म्मतैन या कसरतैन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी तीसरी अलामत हम पढ़ेंगे कि तीसरी अलामत क्या है। अभी थोड़ा सा देखते बच्चे, हुदल लिल मुत्तकीन, अलिफ लाम मीम, इसका क्या तर्जुमा किया हमने, अल्लाहु अअलम बिमुरादिही, इसका मतलब अल्लाह ताला जानते हैं। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ला रैब फीही, जिसमें किसी किस्म का कोई शक, कोई डाउट नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत है